don't forget to subscribe the channel and press nearby bell. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हाफिज़ महबूब आपके सामने तफसीरुल कुरान के सिलसिले के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको मालूम ही है कि मेरा दस्तूर ये है कि जब मैं एक हिस्से की तफसीर कर लेता हूँ तो फिर मैं उस हिस्से से मुताल्लिक जो नुकात होते हैं, जो लताइफ होते हैं, वो एक अलग लेक्चर की सूरत में मैं आपके सामने बयान करता हूँ। चुनांचे इससे पहले हमने बनी इसराइल के हवाले से बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम जी, वहाँ से लेकर इज़ क़ुल्तुम या मूसा नस्बिर अला तआमिन वाहिद कि जब उन्होंने कहा कि हमसे अब एक खाने पर सब्र नहीं होगा, तो यहाँ तक जितनी आयत गुजरी हैं तो मैं एक नज़र उन पे अब डालने लगा हूँ और उनमें से जो नुकात समझ में आते हैं वो आपके सामने पेश करता हूँ। नंबर 1, तो ये कुल 10 नुकात होंगे इंशाअल्लाह। गौर से सुनिएगा, तलब की नीयत से सुनिएगा, अमल की नीयत से सुनिएगा, बहुत फ़ायदा होगा। और उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको कर लें ताकि आपको आने वाले हर लेक्चर का जो है पता चलता रहे और आप इस तसलसल में मेरे साथ शामिल रहें। तो नुक्ता नंबर 1, वज़ल्लल्ना अलैकुमुल गमाम, जब वो मैदान में थे तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने उन पर जो है वो बादल साया फगन किया। तो इससे ये समझ में आता है कि शदीद धूप से इंसान को बचना चाहिए। हम लोग अपने रोज़मर्रा के मामूलात के अंदर बिलखुसूस इसका ख्याल नहीं रखते और उसी तरह से धूप के अंदर भी, शदीद धूप में भी जो है हम अपने आप को निकाले रखते हैं। तो बग़ैर मीयर्स लिए कोई हिफाजती तदबीर किए अगर मुमकिन हो तो इंसान को इससे बचना चाहिए। आपको मालूम ही है कि सन स्ट्रोक जैसी चीज़ें जो हैं वो इसी वजह से होती हैं। तो शदीद धूप जो है वो इंसान के लिए, हम इंसानों के लिए जो है वो मुज़िर है। इसीलिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने उनको बचाने के लिए उन पर जो है वो बादल साया फजल किया। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि हम इंसान जो हैं, हमारे लिए शदीद धूप जो है वो मुज़िर है, हमें जो है इससे बचना चाहिए। दूसरी बात, वअनज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और उन पर मन्नो सलवा नाज़िल किया। तो इससे ये बात समझ में आती है कि ये जो जैन मत वगैरह और कुछ इस सोच के हामिल दूसरे दुनिया में ऐसे फ़िरके हैं जो खोरी यानी सब्ज़ी खोरी पर ही जो है वो इक्तिफ़ा करते हैं और गोश्त को जो है वो मुज़िर समझते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अल्लाह जल्ल शानुहु ने बनी इसराइल को इनाम के तौर पर जो है वो आसमानी खाना खिलाया और उस आसमानी खाने का एक जुज़ जो था वो बटेरें थीं, वो परिंदे थे, गैर मुतवहश परिंदे थे जिनको वो आराम के साथ पकड़कर ज़बह करके खा लेते होंगे। तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो बाज़ अक़वाम के यहाँ या बाज़ सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग भी अब इस सोच का शिकार नज़र आते हैं कि जी गोश्त जो होता है ये मुज़िर होता है। ऐसी बात नहीं है। गोश्त अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमारे लिए ही पैदा किया है, चाहे वो परिंदों की सूरत में हो, चाहे वो मछली की सूरत में हो, किसी भी फॉर्म में हो, और वो रईसुत तआम है। नंबर 3, आगे फरमाया कि कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, खाना वही चाहिए हमें जो हलाल हो। इसका जिक्र पहले भी गुजरा है। खाना वही चाहिए जो ज़ाहिरन और बातिनन हलाल जी, वो चीज़ खुद भी हलाल हो, पाकीज़ा हो, तय्यब हो, नीज़ तय्यब और पाकीज़ा तरीके से हासिल की गई हो, चोरी की ना हो, रिश्वत की ना हो, गसब की ना हो, इसी तरह से जो दीगर नाजायज़ राय होते हैं, सूद की रकम की ना हो, ये चीज़ें जो हैं ये मना है। तो लिहाजा हमें वही चीज़ खानी चाहिए जो ज़ाहिरन भी पाकीज़ा हो और बातिनन भी
पाकीज़ा। उसके बाद आगे जब बनी इसराइल ने मन्नो सलवा से उकताहट का इजहार किया तो उनको हुक्म दिया गया कि एक शहर में चले जाओ, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि जब उसमें दाखिल हो तो आजिज़ाना तौर पर। जी, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर अल्लाह ताला किसी को कोई उसका मनपसंद मकाम दे, चाहे वो ज़री ज़मीन की सूरत में हो, चाहे वो फैक्ट्री की सूरत में हो, चाहे वो किसी आलीशान बंगले की सूरत में हो, नए मकान की सूरत में हो, जब इंसान वहाँ जाए तो आजिज़ाना तौर पर उसमें दाखिल हो, तकब्बर को एक तरफ रखते हुए दाखिल हो, दिल दिमाग के अंदर अल्लाह जल्ल शानुहु के शुक्र के जज्बात जो हैं उसके ऊपर गालिब। नंबर 5, वहीं उनको ये हुक्म दिया गया कि हिंता, कि इस्तिग़फ़ार करो। तो इससे ये समझ में आता है कि इस किस्म के मकाम पर जाते हुए जो हमारा मन पसंद हो, हमें अल्लाह जल्ल शानुहु ने अता किया हो, वहाँ इस्तिग़फ़ार का ख़ुसूसी एहतमाम करना चाहिए। क्यों? हमें उस वक्त एक नज़र अपने आमाल पर डालनी चाहिए कि एक तरफ तो अल्लाह जो मुझ पर ऐसी इनायात कर रहा है, और एक तरफ मेरा अमल है कि वो कितनी गंदगी से भरा हुआ है, कितने गुनाहों से लबरेज है। तो इसलिए उस वक्त इस्तिग़फ़ार की कसरत और इस्तिग़फ़ार का इल्तिज़ाम ख़ुसूसी तौर पर करना चाहिए। उसके बाद नुक्ता नंबर 6, वइज़ इस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही। इससे ये समझ में आता है कि पानी जो है ये हमारी ज़िंदगी की एक बहुत अहम ज़रूरत है, और अगर किसी वजह से कहत साली किसी कैफियत हो, बारिशें कम हो, पानी की दस्तयाबी में मुश्किलात पेश आ रही हों, तो हमें चाहिए कि हम नमाज इस्तिस्क़ा जिसको कहते हैं, या सलातुल इस्तिस्क़ा, वो पढ़नी चाहिए। और यहीं से एक और चीज़ भी समझ में आती है कि जो हम में नेक लोग हों उनको आगे आना चाहिए, उनको बतौर ख़ास इसका एहतमाम करना चाहिए। हमें उन नेक लोगों से गुजारिश करनी चाहिए कि वो इस सिलसिले में हमारी रहनुमाई करें, वो ख़ुसूसी तौर पर दुआ करें, क्योंकि कौम ने मूसा को कहा और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे फिर अल्लाह जल्ल शानुहु से अपनी कौम के लिए पानी मांगा। जैसा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक मरतबा आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे, बहुत प्यारी हदीस है, बहुत प्यारा वाक़या है। तो आपसे यही गुजारिश की गई, तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने उसी वक़्त जल थल फरमा दिया था। उसके बाद नुक्ता नंबर 7, फ़नफ़जरत मिन हुस्नता अशरता ऐना। जैसे ही अल्लाह जल्ल शानुहु ने ये हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि अपना असा पत्थर पर मारें, तो उन पत्थरों से 12 चश्मे जो थे वो बह निकले। तो यहाँ जो बात समझने वाली है और याद रखने वाली है वो ये है कि अल्लाह जल्ल शानुहु जो है वो असबाब के मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम लोग जो हैं कोई भी काम करने के लिए हमें सबब चाहिए, जी हाँ, लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहु जो है वो असबाब का मोहताज नहीं है। वो जो चाहे, जैसे चाहे, जब चाहे वो करने पर कुदरत रखता है। इंसान का अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला चाहे तो पानी से आग लगा दे और आग से चीज़ों को जो है वो ठंडा कर दे। जी हाँ, आमतौर पर तो यही होता है, दस्तूर तो यही है कि आग से चीज़ें जलती हैं और पानी से जो है वो चीज़ें ठंडी होती हैं या बुझती हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु चाहे तो इसके बरअक्स कर दे, पानी से जलाने का काम ले ले, आग से बुझाने का काम ले ले। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है।
وہ چاہے تو شہد سے زہر کا کام لے لے اور چاہے تو کسی کے حق میں شہد کو زہر بنا دے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور یہ عقیدہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ 3 پارے میں ہے، شروع ہی میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ لیکن جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ سورہ حج میں ہے، إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہو، جیسے اللہ چاہے ویسے ہی کرتا ہے۔ اور ایک مقام پر ہے فعال لما یرید، فعال، یاد رکھیے گا کہ فاعل اور فعال میں فرق ہے۔ فاعل کہتے ہیں کرنے والا، اور فعال کہتے ہیں جو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے، جتنی کثرت سے چاہے کرنے والا، یعنی یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ مسیلمہ جو جھوٹا پیغمبر تھا اس کو کذاب کہا جاتا ہے۔ کاذب جھوٹا، کذاب بہت بڑا جھوٹا، بہت زیادہ جھوٹا۔ اسی طرح سے فاعل کسی کام کے کرنے والا، اور فعال بہت زیادہ کرنے والا، جیسے چاہے ایسے کرنے والا، جیسے من میں ارادہ آئے ایسے کر گزرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ فعال لما یرید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، سورہ انبیاء میں ہے، فرمایا کہ لا یسأل عما یفعل، کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا مائی کا لال نہیں ہے جو اس سے پوچھے کہ اے اللہ تو نے یہ کیوں کیا۔ وہ چاہے کسی کو بچپن میں موت دے دے، چاہے کسی کو جوانی میں موت دے دے، ہمیں چاہے وہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات لا یسأل عما یفعل فعال لما یرید ولكن اللہ یفعل ما یرید ان اللہ یفعل ما یشاء، وہ جو اس کے من میں آئے وہ کر گزرنے والی ذات۔ تو بات یہ کر رہا ہوں کہ جو چیزیں بھی ہمیں قرآن کریم کے اندر خرق عادت نظر آتی ہیں، جن کو معجزات کہا جاتا ہے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہوں کہ آپ مٹی سے مورتیاں بناتے تھے اور پھر وہ اللہ کے حکم سے وہ مٹی کی چھوٹی چھوٹی مورتیاں سچ مچ کے پرندے بن کر اڑ جاتی تھیں، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مادر ذات اندھوں کو شفا دینا ہو، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر کو 12 راستوں میں پھاڑ دینا ہو، چاہے ان کے عصا کا فرعون کے بھرے دربار میں ایک ایسے اژدہے میں تبدیل ہو جانے کا واقعہ ہو کہ جو جادوگروں کی ساری رسیاں نگل لے، اور چاہے یہ واقعہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر پتھر پر اپنی لاٹھی ماریں اور 12 چشمے بہ نکلے، چاہے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ تخت کا معجزہ ہو کہ آپ اس کو حکم دیں اور وہ 1 ماہ کی مسافت جو ہے غدوہا شہر و رواحا شہر، 1 ماہ کی مسافت وہ ایک صبح اور ایک شام میں جو ہے وہ کر گزرے، چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگشت مبارک چاند کی طرف کریں اور چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگشت ہائے مبارک ایک پیالے میں رکھیں اور ان سے پانی کے فوارے جاری ہو جائیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی قسم کا بھی معجزہ ہو، چاہے حضرت ابرہا
چاہے ابرہہ کا واقعہ ہو، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے پرندے بھیجے، ابابیل بھیجے، اور وہ اس کو آنن فانن کعصف مأکول کھائے ہوئے بھوسے کی صورت میں بدل دے، تو چاہے کوئی بھی معجزہ ہو، کہنا یہ چاہتا ہوں کسی قسم کا بھی معجزہ، کسی قسم کا بھی خرق عادت واقعہ ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ چاہے آگ کو گلزار کر دے، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، جی ہاں وہی آگ کہ جس کا وصف یہ ہے کہ وہ چیزوں کو جلا دینے والی ہے، لیکن اللہ حکم دے تو وہی آگ بجائے اس کے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جلاتی، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما، ٹھنڈی اور سلامتی کے ساتھ گلزار میں تبدیل ہو گئی۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ معجزے پر ہماری عقل ناقص میں اعتراض اس وقت ہونا چاہیے کہ اگر ہم کہیں کہ یہ کام کسی بشر نے کیا ہے، کسی انسان نے کیا ہے، یہ کیسے کر لیا؟ عادتاً ایسا نہیں ہوتا، لیکن جب اس کا فاعل اللہ ہے، وہ کرنے والا اللہ ہے، تو میرے بھائی وہ تو وہ ذات ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو وہ ذات ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے وہ تو صرف کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتی، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ تو وہ ذات ہے کہ اپنے بارے میں اللہ کہتا ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، فرمایا کہ میرے نزدیک، میرے لیے تمام کائنات کا پیدا کرنا، تمام انسانوں کا پیدا کرنا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس کائنات میں پیدا ہونے والے آخری انسان تک جتنے انسان آئیں گے، ان سب کا پیدا کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی ایک انسان کا پیدا کرنا، تو وہ ذات ہے۔ تو جب اس ذات کی طرف منسوب واقعات ہمیں معجزات کے عنوان سے نظر آئیں تو ہمیں ان میں علتیں تلاش کرنا اور ان کے اسباب تلاش کرنا نہیں چاہیے، بلکہ ہماری نظر صرف اس بات پر ہونی چاہیے کہ اس کا کرنے والا کون ہے، پھر اس سے نتیجہ یہ اخذ کرنا چاہیے کہ ان کا کرنے والا کوئی بہت طاقتور ہے، بہت عظیم ہستی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جو اتنی عظیم ہستی ہے، اگر وہ کچھ کہتی ہے تو اس کے مان لینے میں، اس کی اتباع کر لینے میں خیر ہے۔ اگر ہم اتنے بڑے طاقتور کی حکم عدولی کریں گے، اتنے بڑے طاقتور کی مان کر نہیں چلیں گے تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا۔ اتنے بڑے طاقتور سے، اتنے بڑے قادر مطلق سے، اتنی بڑی ہستی سے ٹکر لینا، اس سے محاربہ کرنا، اس سے جنگ کرنا، اس کی نافرمانی کرنا، اس سے بڑا خسران اور اس سے بڑا گھاٹے کا سودا اللہ کی قسم اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ میں نے چند چیزیں خرق عادت کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کی تھی، تو یہ تھا نقطہ نمبر 7۔ اس کے بعد نقطہ نمبر 8، فانفجرت من حسنۃ عشرۃ عینہ، یہ بڑی اہم بات ہے، غور سے سنیے گا، بہت غور سے سنیے گا، کہ اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کی مناسبت سے 12 چشمے جو ہے وہ نکالے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو اسی طرح سے 12 قبیلے ہوئے۔ یہودا سب سے بڑا بیٹا تھا، اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں بھائی الگ ماں سے تھے، تو 12 بیٹے تھے، تو 12 بیٹوں کے 12 قبیلے ہوئے، ہر کے لیے الگ چشمہ بنایا گیا۔ تو اس سے بڑا سیدھا یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے،
یہ چیز مطلب یہ ہے کہ رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ اگر اللہ جل شانہ نے کسی کو کثیر اولاد دی ہو اور اس کو وسائل بھی دیے ہوں تو ان کے لیے الگ الگ مکان بنانا یہ بہت ضروری ہے. یعنی جوائنٹ فیملی سسٹم، یعنی ایک ہی مکان کے اندر 4-5 فیملیوں کو رکھنا، اور پھر اس کے بعد ان فیملیوں کے اندر پردے کے مسائل، جی ہاں، اور پردے کے مسائل نہ ہونے کی وجہ سے، پردہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر جنم لینے والے مسائل کا سامنا، جی ہاں، پھر اس کے بعد وہاں رہنے والی جو آپس میں ایک دوسرے کی بیویاں، بھائیوں کی بیویاں، ان کا آپس میں جلاپا، ایک لمبی داستان ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے اس کے فوائد اپنی جگہ ہوں گے، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں وہ سب کو نظر آتے ہیں. اور میں پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے جو نقصانات ہیں وہ انفرادی رہائش سے کہیں زیادہ ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پرندے آپس میں ان کا میٹنگ سیزن آتا ہے اور پیرنگ کرتے ہیں تو ہر پیر جو ہے اپنے لیے ایک الگ آشیانہ بناتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ برڈز کا ایک پیر جو ہے کسی اور برڈز کے نیسٹ میں، اس کے آشیانے میں جا کر اپنا انڈا اور اپنا بچہ جو ہے وہاں وہ ڈیولپ کرے، بلکہ وہ پیر بنتا ہے، وہ مل کر اپنا ایک الگ آشیانہ بناتے ہیں. تو یہ زمین تو ہم انسانوں کے لیے ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری بد انتظامیوں کی وجہ سے ہم لوگ اس زمین کے ہوتے ہوئے اس زمین کو استعمال نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ ایک مکان، پھر اس مکان کے اندر 4 مکان، پھر ان 4 مکانوں کے اندر 4 چوک 16 مکان کرنے پر مجبور ہے، بنانے پر مجبور ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے نکالے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کثرت اولاد سے نوازے یا اس کی اولاد خود صاحب وسائل ہو جائے تو اپنا اپنا آشیانہ، اپنا اپنا گھر ڈیولپ کرنا چاہیے. اس سے بہت سارے مسئلے، ہمارے سوشل ایشوز جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد مسئلہ نمبر 9 فرمایا کہ کھاؤ پیو ولا تعثوا فی الارض مفسدین. تو اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ مالک کا کھانے کے بعد پھر مالک کے خلاف ہی ادم مچانا، اس کی زمین کے اندر فساد برپا کرنا، شرک کرنا، کفر کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی کا حق چھیننا، یہ سب چیزیں بہت مالک کو ناگوار ہے. تو کھائیں پئیں لیکن اس کا شکر ادا کریں، نہ کہ ہم اس کی نافرمانی پر اتر آئیں. اور مسئلہ نمبر 10، رہنمائی کہہ لیں آپ اسے، نکتہ کہہ لیں آپ اسے، اشارہ کہہ لیں آپ اسے، کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم سے ایک کھانے پر جو ہے وہ صبر نہ ہوگا، اور وہ کھانا بھی کیا تھا؟ من و سلوا تھا. جی، اور آگے چل کے اللہ نے کہا کہ کیا تم بہتر کے بدلے گھٹیا چیز لینے کے عادی ہو، اس کا سوال کر رہے ہو. عادی نہیں، سوال کر رہے ہو، تو اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اگر انسان کے پاس کوئی نعمت ہو اور طبیعت کے اندر
اس سے وہ جو ایک جبلت ہے ہماری عدم صبری کی، حل من مزید کی، وہ جبلت ہمارے تن بدن میں جو ہے اچھلنے لگے، اس کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ اللہ کی کسی نعمت کو بلا ضرورت شدیدہ اس کو چھوڑ کر اور کسی طرح منتقل ہونا اور حل میں مزید کا ترانہ اور اس کا زمزمہ بن جانا، یہ کچھ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہوئی ہے تو اس کی قدر کرے، جی ہاں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے منفی پہلو تلاش کریں، ہمیں اللہ کی اس نعمت کے مثبت پہلو جو ہے وہ تلاش کرنے چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ میں نے 10 نکات جو ہے گزشتہ آیات کے اندر سے جو ہے وہ کشید کیے اور آپ کے سامنے جو ہے انہیں بیان کرنے کی جو ہے وہ سعادت حاصل کی۔ امید ہے کہ اس سے آپ کو بڑی رہنمائی ملی ہوگی۔ اسلامک گائیڈنس ود حافظ محبوب اس پلیٹ فارم کا نام ہے، اس چینل کا نام ہے، تو اس کے نام کا تقاضا یہی ہے کہ اس چینل سے ہمیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کچھ گائیڈنس جو ہے وہ ملتی رہے۔ تو میری یہی کوشش ہوگی کہ ہم مل جل کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کی وہ جو ایک ازلی روشنی ہے جس کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، ہم اس سے مستفید ہوتے رہے۔ اس التماس کے ساتھ کہ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس بھی کر لیں، اور اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا۔ اللہ حافظ۔ Thanks for watching Islamic Guidance with Hafiz Mahbub.